تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، اور بزرگان دین، سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں سب سے پہلے آج اس مبارک جمعے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اسی نے ہی اس دنیا کو پیدا کیا. یہ آسمان اور زمین، یہ نباتات، چرند پرند، سمندر، اور یہ مختلف قسم کے جانور اور مختلف قسم کے انواع، پھلوں میں، کھانے پینے کے اشیاء میں، اور جتنے بھی ہمیں ظاہری اور باطنی جتنی بھی ہمیں نظر آتی ہیں، وہ سب کے سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کے بنانے کا مقصد بھی صرف ایک ہے کہ انسان اپنے بندے کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس زندگی کو گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب نے ایک ہی کلمہ پڑھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اسی کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے. کیونکہ ہر انسان
کو جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے، چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں گزارے گا تو ہلاکت و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی ایک 2-3 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی، جو بہت ہی ہر شخص، ہر بچے کو یاد ہوتی ہے اور نماز میں پڑھی بھی جاتی ہے۔ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج کل ہم صراط مستقیم کی آیات تو نماز میں مانگتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی زیب و زینت میں، اس کی مگن میں، اس کی فکر میں اتنے مدہوش ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نماز میں بھی اگر وہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری ذہن یا ہمارا دماغ یہ اس طرف جاتا ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ بس ایک رسم ہوتی ہے نا کہ زبان پہ چڑھا ہو کہ نماز آئے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہ اس کو ترجمے کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، نہ یہ اپنے اندر نیت رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی میں دنیا کی فکر اتنی غالب ہوتی ہے کہ ہم آخرت کی اور اس آیات کی غور و فکر سے محروم ہوتے ہیں، اور ہم 5 وقت ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس آیت کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نوافل نماز ہو، اوابین ہو، چاش کی ہو، تہجد کی ہو، جو بھی ہو، ہر نماز کے اندر یہی دعا مانگی جاتی ہے، اور یہی دعا ہر انسان مانگتا ہے۔ صراط مستقیم ایک دفعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ فرمانے لگی مفتی رشید احمد صاحب سے کہ حضرت میں بال میں یہ جو مانگ کرتی ہوں لکیر، تو وہ سیدھی لکیر نہیں بنتی، ٹیڑھی بن جاتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن سیدھی نہیں بن پا رہی، مجھے کوئی تعویذ بنا کر دے دیں تاکہ جو ہے میں جو میری مانگ نکلے تو سیدھی نکلے، ٹیڑھی ویڑھی نہ نکلے۔ تو اس پر مفتی رشید صاحب نے فرمایا اس پر تو کوئی تعویذ وائز نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ضد کر لی، پیچھے پڑ گئے، نہیں آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، کچھ راستہ نکالیں میرے لیے، کوئی تعویذ نکالیں، کچھ کریں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میرے پیچھے جب پڑی تو میں تنگ ہو گیا، تو آخر میں مجبور ہو گیا، تو میرے ذہن میں ایک یہی آیات سامنے آئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میں نے ایک پرچی پہ وہ لکھ کر ان کو دے دیا، میں نے کہا کہ اس کو سر پہ رکھیں، سر پہ لٹکا دیں اس طرح، اور میں نے دے دی۔ تو چند دن بعد وہ کہنے لگی کہ وہ جو لکیر میں ٹیڑھی نکل رہی تھی وہ سیدھی ہو گئی۔ تو ایک تو حضرت کی بزرگ برکات تھی، اور ان کی ایک اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی برکات بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات کی برکت سے اس کی جو ہے سیدھی جو ہے وہ جو مانگ نہیں نکل رہی تھی وہ بھی سیدھی کر دی۔ جو حضرت فرما رہے تھے کہ میں اس پر کوئی تعویذ نہیں لکھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہم میں الہام کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اہدنا الصراط المستقیم، انہوں نے کہا کہ میں نے لکھ کر دے دی پرچی میں، اس کی برکت سے وہ سیدھی ہو گئی۔ لیکن یہ اہدنا الصراط المستقیم صرف اس چیز کے لیے نہیں، ہر چیز دنیا کے ہر قدم پر ہمیں ضرورت ہے اس کی، چاہے وہ ہمارے کاروبار سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں یا جو ہے ہماری عبادات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، ہر چیز میں
آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا دور آ چکا ہے اللہ کہ اس پرفتن دور میں ہم جو ہے کاروبار صحیح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فتنہ ایسا آ چکا ہے کہ رشوت ہی رشوت ہے، جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، دھوکہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم اگر وہ ایک بہت سارے میں نے دیکھے ہیں تاجر لوگ جو دیانتدار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وہ بھی اگر کرنا چاہیں شریعت کے مطابق اپنا کاروبار کرنا چاہیں وہ بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بعض چیزیں ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں، نہیں کر پاتے، تو جس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے اسی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ یہی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ایسا ہے کہ رکاوٹ اتنی پیدا ہو گئی ہیں، ہم ایسے فتنے کے دور میں کہ ہر طرف جھوٹ دھوکہ، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس پر حضرت مولانا عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحی عارفی صاحب جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایسے مثال لے لیں، انسان یہ سوچ لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے کہ ہاں بھائی دنیا میں تم نے کیوں جھوٹ بولا، کیوں حرام کمائی کی، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ آگے سے اگر یہ جواب دیں کہ بھائی اے اللہ آپ نے تو مجھے اس فتنے کے دور میں پیدا کیا تھا کہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے اگر جواب میں یہ کہیں کہ آپ نے کیا مجھ سے مانگا تھا؟ آج کل ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم جلدی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک ادھر سے دعا ہو تو ٹھک عمل بھی ہو جائے، ادھر سے دعا مانگی ادھر سے ہمارا کام بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت ہے کہ اللہ تبارک اس کے انسان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا اس پر اس کا دعا کا اثر بھی ہوگا۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہماری ذہن، ہمارا دماغ کسی اور کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کسی اور دنیا کی فکرات میں ہمیں مگن ہوتے ہیں، اسی میں مدہوش ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے جب دعا مانگیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مکمل غور و فکر کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جب یہ آیات پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم کہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے اندر یہ ایک ذہن کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اور فکر ہونی چاہیے اور ایک توجہ اور رسوخ کے ساتھ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا۔ ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سورۃ الفاتحہ نماز میں اس طرح رک رک کر پڑھتا ہوں جب تک اللہ کا جواب میں نہیں سن لیتا اس وقت تک میں آگے دوسری آیات نہیں پڑھتا، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں تو اللہ کا جواب میں جب تک نہیں سنتا ہوں تو میں اگلی دوسری آیات الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا۔ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی، ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان جیسے نقالی تو کر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب ہم نماز میں دعا پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں یہ پوری اس کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہو اور اس انداز سے مانگے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، بندگی بن کر مانگے اللہ سے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کیسے راستہ نہیں کھولتا۔ اور اسی طرح ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو ہیں لیکن اس مانگنے میں تاثیر نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دعا تو بہت مانگی لیکن اثر نہیں ہو رہا اس کا، تو اثر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، ہمارا ارادہ دل سے ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کریں۔ اگر ہمارا دل کے اندر ایک کڑن ہو، ایک فکر ہو، ایک دکھ ہو کہ ہم اس کو چھوڑنے کی نیت بھی کر رہے ہوں
اور اس کے لیے ہم اسباب بھی کر رہے ہوں تو پھر جا کے اس پر عمل آئے گا۔ ہم کاروبار جیسے کرتے ہیں، کاروبار کے اندر بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا پروفٹ کس طرح بڑھے۔ اگر وہاں سے اگر آپ کو ایک دوست مشورہ دے گا فلاں کام کر لو تو آپ کا پروفٹ بڑھے گا، فلاں کام کر لو تو وہاں سے آپ کو زیادہ منافع مل سکتا ہے، تو ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں، اس کی طرف کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے دنیا کے اندر آپ اس طرح کرتے ہیں تو اسی طرح باقی جو دینی اعمال ہیں اور جو عبادات ہیں اس کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے اس کے لیے، جب ہم اس کے لیے جو اسباب ہیں اس کو بھی اختیار کریں۔ صرف دعا نہیں کہ سرسری دعا، ادھر دعا مانگی اور بس جلدی جلدی دعا مانگی اور چلے گئے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توجہ لگا کر صحیح طرح دعا مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی ہوگا۔ اسی طرح ہمارے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اس آیات کو اگر کوئی 40 دن پڑھ لے نا، 40 دن تک اس آیات کو آدمی ہر دن پڑھ لے اور توجہ کے ساتھ پڑھے، صرف یہ نہیں کہ سرسری جو ہم پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ اگر 40 روز تک پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیات کی برکت کی جو تاثیر ہوگی وہ نظر آنے لگ جائے گی آپ۔ لیکن ہم کرنے والے تو بن جائیں، ہم کرنے والے بنتے ہی نہیں ہیں اور بولتے ہیں اس کا اثر ہی نہیں ہے، اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہوتا ہے اس کے لیے۔ اب اس کے لیے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ بھائی کس راستے پر چلنا چاہیے، یعنی کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں اس آیات کی جو برکات ہے تاثیر ہمیں مل جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ اس راستے پر مجھے چلا جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اور اس کے بعد صلحاء ہیں، صحابہ ہیں، پھر صلحاء ہے، اولیاء ہے، اتقیاء ہے، بزرگان دین ہے، پھر علماء کرام ہیں۔ تو ہم ان کے نقش قدم پر جب چلیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے، ان سے ہم پوچھ کر، ان سے تعلق رکھ کر، ان سے مسائل پوچھ کر، ہم ان کے طریقے کو دیکھ کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اس آیات کی تاثیر بھی آپ کو ملے گی۔ ہم آج علماء سے دور بھاگتے ہیں، علماء کے قریب جاتے نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال کل ایک یہاں پر شاید موجود بھی ہوں گے، ہمارے اچھے بڑے بھائی بھی ہیں، اور کل ایک مسئلہ وہ ایک پوچھ رہے تھے کہ حضرت مفتی صاحب نے، آپ کے والد صاحب نے یہاں پر ایک مسئلہ بتایا تھا نماز کے حوالے سے کہ سجدہ سہو جب امام کر رہا ہو، ایک بندہ جس کی رکعت نکل گئی ہے تو کیا وہ مسبوق آدمی امام کے ساتھ سجدہ سہو کے وقت جب وہ امام سلام پھیرتا ہے اس بندے کو سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں پھیرنا چاہیے؟ اب حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر سلام پھیر لیا اور اس کو معلوم ہے کہ میری ایک رکعت باقی ہے، 2 رکعت باقی ہے، تو اس کے لیے سلام پھیرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سلام پڑھے گا تو نماز فاسد ہو گئی۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ مسئلہ نہیں معلوم، سلام پھیر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی تو میں نے تو پوری مسجد سلام پھیر رہی ہوتی ہے، اکثر کوئی مل رہا ہوتا ہے، کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو سلام نہیں پھیر رہی ہو، باقی سب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، دنیا 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 دنیا، اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ میری نماز میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں۔ ہم کبھی گئے امام صاحب کے پاس، گیا امام صاحب آپ میری نماز تو دیکھیں، میری نماز صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں؟ ہم نے کئی مسئلہ پوچھا ہے، یا ہمارا ذہن گیا ہے کہ یار سجدہ سہو امام پڑھ رہا ہے کہ ہمیں پھرنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، ہماری رکعت جا رہی ہے، کیا ہم نے اس کے لیے کچھ اپنے آپ کو اسباب اختیار کیے؟ نہیں کیے۔ جیسے دنیا کے لیے ہم اسباب اختیار کر لیں، اس کے لیے کیا ہم نے؟ نہیں کیے۔ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ جواب دیں گے؟ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اپنے اولاد کے لیے بھی کہ ان کی نمازیں درست کریں۔ یہ جو فرائض ہے، فرض میں سے نماز تو فرض ہے نا، باقی تو بعد کی بات ہے۔ فرائض ہم اپنے درست کر لیں تو پھر اس آیات کی تاثیر کیسے نہیں ملے گی آپ کو؟ ہم اپنے اعمال ہی درست نہیں کرتے تو اس کے اثرات بھی پھر پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہر چیز میں ہمیں جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں جو ہے ہمیں جو ہے اس کی طرف ہمیں علماء سے تعلق قائم رکھنا ہوگا۔ علماء سے جتنا تعلق قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی ایک سنہری اور ایک زبردست بن جائے گی، اور اگر علماء سے دور رہیں گے
تو اپنی زندگی خراب کر دیں گے، علماء تو اپنی زندگی بنا کر چلے جائیں گے۔ آج کا یہ سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور پہ دور۔ عالم ادھر سے نہ جائیں، ہم دوسری گلی سے نکل کے چلے جائیں گے، دور سے السلام علیکم کر کے نکل جائیں گے، کیونکہ دنیا کے پیچھے ہم اتنے مگن ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا دنیا دنیا، ہم دین کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے کہ ہمیں بھائی ہماری نماز درست ہے، ہمارے زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں وہ کیا درست ہے۔ بعض لوگ تو زکوٰۃ، جیسے حضرت مفتی صاحب 2 جمعے پہلے بیان فرما رہے تھے کہ اندازے سے لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ، حالانکہ اندازے سے زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف ہمیں جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنے بھی اعمال درست کریں، اب سب سے پہلے فرائض کی طرف اپنے فرائض کو درست کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے خود بھی درست ہوں، اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد پر بھی اس پر محنت کریں۔ آج کل ہم اسکول تو بھیجتے ہیں ان کو، اسکول اور کالج کی طرف تو بھیج رہے ہیں، وہ کیا ہے، دنیا بن رہی ہے ان کی، لیکن ہم نے کتنا وقت ہم ان کو دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے دین کے کچھ چند احکامات جو فرائض ہے، فرائض تک جو محدود ہے، یہ تو کم از کم میں بتا رہا ہوں کہ فرائض تک محدود ہے، ہم ان کو سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سکھاتے ہم۔ دن رات صبح سے جائے گا، عصر کو آئے گا، اس کے بعد ٹیوشن میں، اسکول پورا رات تک جو ہے وہ اسکول میں لگا رہتا ہے، بڑا بھی ہو رہا ہے، جوان بھی ہو رہا ہے، نوجوان بھی ہو رہا ہے، اس کو ناجائز جائز ناجائز کی کوئی تمیز ہی نہیں، فرائض کا کوئی اس کو پتہ نہیں، اور باپ اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے اس نے اتنی کلاسیں پڑھ لی اور اتنی کلاسیں پڑھ لی، لیکن اس کو یہ نہیں فکر کہ بھائی میرے بیٹے کی آخرت بھی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، اور اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ اگر بالغ بچے کی، نابالغ بچے کی اگر آپ تربیت نہیں کریں گے اور وہ اس کی زندگی کی جو فرائض و واجبات کے جو احکامات ہیں، 24 گھنٹے کے جو احکامات ہیں اس کو نہیں سکھائیں گے تو اس پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے پر کہ اس کو یہ چیزیں سکھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جو ہے دنیا کی زینتوں میں لگ جاؤ، اسی میں مگن ہو جاؤ، اسی کی جو ہے دوڑ دھوم میں لگ جاؤ، اسی کے بینک بیلنس میں بڑھانے میں لگ جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اپنے آخرت کی جو اعمال ہے اس کو درست کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم دنیا کے پیچھے، اور دنیا تو اسباب کے درجے میں ہے کہ ہم تاکہ اس دنیا کے کمائیں، اور اس کمانے سے ہم اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہم پر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں پر حقوق ہمارے پر ہیں اس کو ہم پورا کر سکیں، اور اس کے ذریعے ہم عبادت میں زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس پر ہم عمل کر سکیں، نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے آدمی کو، اور آدمی اپنی نیت کو جب درست کر لے گا تو ہر کام میں آپ عبادت ہے۔ آپ رات کو سو رہے ہیں، نماز دعا پڑھ کے سو جائیں، رات سے لے کر صبح تک آپ کی تمام جو سونا ہے وہ عبادت بن جائے گی۔ لیکن ہم کتنے لوگ ہیں، ہم رات کو جب سوتے تو دعا پڑھتے؟ کوئی نہیں، بہت کم ہے۔ تھوڑی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اگر کرنے جائیں نا تو دنیا ہماری ایک جنت بن جائے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے نا۔ جب فکر تڑپ ہوگی تو کیسے نہیں حل ہوتا؟ آپ جائیں علماء کے پاس، مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ میں اس وقت کیا کروں، میں رات کو سوتے وقت جو دعائیں وہ مجھے بتا دیں، واش روم جاتے وقت دعائیں کیا ہے، میں اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ میں کیسے گزار لوں کہ میں دین کے مطابق زندگی بھی گزار سکوں اور اپنا کاروبار بھی جاری کر سکوں۔ آپ جب جائیں گے، ان سے تعلق جتنا قائم کریں گے تو آپ کو دینی مسائل پر بھی رہنمائی حاصل ہوگی اور عبور حاصل ہوگا اس پر، اور آپ جو ہے اس پر عمل کر سکیں گے۔ جب ان سے دور رہیں گے تو جاہل رہیں گے، دین سے کوئی باخبر نہیں رہیں گے، اسی دنیا میں لگے رہیں گے، ایک دن موت کا وقت آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے، پر اس کے بعد پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ تو افسوس احتیاط سے، تو کہتے ہیں نا کہ احتیاط سے افسوس بہتر ہے، تو افسوس اسی دنیا میں کر لیں، اسی دنیا میں ہی اپنی زندگی کو صحیح طرح گزار لیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام سامعین جو ہے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، اپنی زندگی بھی بنائیں گے اور اس کے لیے فکر بھی کریں گے،
اور اپنے علماء کرام سے اس کے لیے تعلق بھی قائم کریں گے، اور اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ آپ خود عمل کریں گے، اپنے بچوں سے، اپنے اولاد کے اوپر بھی اس آخرت کے حوالے سے دینی لحاظ سے اس پر بھی آپ انشاءاللہ توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور علماء سے مضبوط تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ایک اور عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، یا ان سے علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، چوتھا مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں فرما رہا، یہ علماء کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ آج ہم انگریزوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ اگر وہ علماء کو برا بھلا کریں، ہم بھی پیچھے سے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ انگریز انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں لایا، وہ تو جو بھی بولے تو ان کا تو افسوس تو مسلمانوں پر ہے کہ وہ اپنے علماء سے اتنے بدگمان ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء سے تعلق قائم کریں، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، چوتھا مت بننا۔ اگر چوتھا بن گئے یعنی ان سے بغض رکھ لیا، ان سے دشمنی رکھ لی، ان سے بغاوت رکھ لی، ان کے تو میں لگ گئے، تو یہ تباہی کی طرف اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام ساتھیوں سے علماء سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔